میں نے بہت پہلے کہا تھا اگر آج بھی وقت ہے, آج بڑی رات ہے, اللہ ہم سب کے سینوں میں یہ بات ڈال دیں, خاص کر کے سلیم بھائی ہے, جاوید بھائی ہے, شکیل بھائی ہے, اقبال بھائی ہے, ہمارے حاجی صاحب ہیں, پوری قصباتی جماعت یا امت مسلمہ کو اگر یہ میری بات پسند آ جائے نا تو آج سے یہ کوشش کریں, عزم کریں, اس لیے کہ صرف شروع کرنا بندے کا کام ہے, پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. وہ کام یہ کریں گے سماج لیول ہے. اگر آپ کو پسند آئیں کہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر قیمتی ساز و سامان کے لیے ہمارے پاس فوری طور پر تو کوئی انتظام نہیں ہوتا. آج پورا دیکھ لیں, بڑی مشکل سے جب آکسیجن کی ضرورت پڑی نا ابھی اونا میں, تو بڑی مشکل سے 2 بندے کے میں نے نام سنے, اس کے سوا تیسرے کا نام تو میرے کانوں تک نہیں آیا, لیکن جنہوں نے بھی کیا ضرور. لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر 30,000 مسلمان اونا میں رہتا ہو اور اس میں سینکڑوں لوگ مالدار ہو تو مجھے بتاؤ یہ گھر گھر آکسیجن نہیں پہنچ سکتا؟ سینکڑوں میتیں صرف اس لیے ہو گئی کہ ان تک آکسیجن نہیں پہنچا. اس لیے ہمیں اور آپ کو کم از کم اپنے سماج کے لحاظ سے ایسی چیزیں اکٹھا کر کے رکھنی چاہیے جو وقت ضرورت پڑے تو اس وقت کسی کے یہاں مانگنے جانے کی ضرورت نہ پڑے, ہماری سماج کا پیسہ ہماری سماج کے کام آ جانا چاہیے. اس کے لیے صرف ایک طریقہ اپنا ہے. میرے پاس یہ پورا لکھت پڑا آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, لیکن یہ بڑی رات ہے, اللہ کرے اللہ ہمارے پورے سماج کے دلوں میں, بچوں اور جوانوں کے دل میں یہ بات ڈال دیں. صرف ایک دن یہ میٹنگ کریں جوان سارے کے سارے قصباتی جماعت کے. میں کہتا ہوں اگر جوان صرف آپ کی قصباتی جماعت میں سے کھڑے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں ہزاروں جوان نکل سکتے ہیں. ہزاروں, میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت صحیح بات کہہ رہا ہوں, ہزار, کم از کم 1000 جوان آپ نکال لیں گے اور وہ 1000 جوان کے سارے نگراں بنیں بڑے جو سماج کے ہیں, اور وہ اوپر ان کی کمیٹی بنائیں, اور کم از کم مہینے اگر بندہ 500 یا 100 اگر اکٹھا کرنا شروع کرے اس کو بینک میں جمع کرائیں, جب بھی کوئی ایسی بلا نازل ہو نا تو پھر ہمیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہماری قوم کے جوانوں کا پیسہ ہی ہمارے سماج کو کام آ سکتا ہے. آپ یہ عزم کریں, اور یہ کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ بادشاہ نے جب وہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بتائی نا, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال یعنی ایسے قحط کا دور آئے گا اور وہ 7 سال میں بڑی ضرورت پڑے گی. تو کہا کہ اب کریں گے کیا؟ کہا ایک نسخہ دیتا ہوں, اگر اس پر عمل کیا جائے نا تو وہ کام آسان ہے. اب انہوں نے کیا نسخہ دیا وہ سنیے. پیسہ آج بچانے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جوان, میں زیادہ نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, 2 سے 3 موبائل چلاتا ہوں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں نا, 2 سے 3 موبائل چلاتا ہوں, اور کم و بیش ابھی جاتے ایک میں خالی نیٹ چلا رہا ہوں, یعنی 2 سال ہو گئے کم از کم. اب میں کہتا ہوں اگر ہمارے اور آپ کے موبائلوں کا خالی خرچہ گنا جائے نا تو اس کے ذریعے سے ہماری قوم کے سینکڑوں گھر چل سکتے ہیں, سینکڑوں. اس پہ غور و فکر کریں. آپ سمجھدار لوگ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں کوئی جذبہ دلانے والا نہیں رہا. سنیں, اگر آپ 555 روپے کا ریچارج کراتے ہیں اور ہر جوان کرا رہا ہے, ایسا نہیں ہے, ہر گھر میں 2 3 4 موبائل ضرور ہیں اور ہر بندہ کروا بھی رہا ہے, لیکن جب ہمیں سماج کی ضرورت پڑتی ہے نا تو ہمارے سماج کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ کے لیے کوشش کریں. ایسے خوددار جوان آپ کے سماج میں موجود ہیں جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, اور اتنا دیا ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے سماج کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں, اللہ نے آپ کو اتنے بڑے مالدار صرف آپ کی سماج میں دیے ہیں کہ اگر وہ بندوں کی ساری چیزیں لے لی جائیں تو آپ کے سماج کے بہترین سے بہترین کام آپ خود اپنے سماج کے نام سے کر سکتے ہیں. اسی ہمت کی صرف ضرورت ہے. میں یوسف علیہ السلام کی بات بتا رہا تھا. منصوبہ بنانا اور یہ رائے دینا یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ ایک کام ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہا مجھے وزیر داخلہ بنا لے. کیا کہا؟ مجھے وزیر داخلہ بنا لے, اور جو خزانہ ہے نا, کہا ہاں, کہا وہ صرف مجھے سونپ دے, یعنی میرے حوالے کر دیں, میں جو تقسیم کروں گا نا سوچ سمجھ کر کروں گا. بس آپ نے وہ چابیاں لے لی, اور اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کم و بیش وہ 7 سال جو قحط سالی کے گزرے نا, اللہ کی عزت کی قسم, پیغمبر جب کوئی ذمہ داری لیتا ہے نا تو پھر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی, کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی مدد آتی ہے. جب وہ سال قریب ختم ہونے کے تھے اور اناج بھی ختم ہونے کے قریب تھا, اللہ کا پیغام آیا, یوسف گھبرانا نہیں, ذمہ داری تو نے لی ہے, کسی کو بھوکا رہنے نہ دوں گا. اگر کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, تو صرف اپنا نقاب ہٹا دینا, تیری صورت دیکھ لیں گے, اللہ سب کی بھوک بھی مٹا دے گا, سب کی پیاس بھی مٹا دے گا. یعنی یہ پیغمبر کا رجحان ہے کہ اگر وقت مدد ضرورت پڑے تو پھر اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے.
تو ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ سماج کے ذمہ دار لوگ اکٹھا ہوئیے, جتنی بھی ٹیم ہے سب جمع ہوئیے, اور جمع ہونے کے بعد سب جوانوں کو بلائیے. آپ کے پاس بہترین ہال ہے, بہترین مسجد ہے, اور آپ کے اندر اتنے ایجوکیٹڈ بچے موجود ہیں کہ جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, اس سماج کو اللہ نے اتنے بہترین ہیرے عطا فرمائے, اتنے بہترین نمونے عطا فرمائے, اور اللہ نے بہترین سے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے. اللہ کے لیے کوشش کریں شب قدر کی اس رات میں صرف ارادہ کریں, میں نہیں کہتا ہوں کل ہی جمع ہو جائیں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد کہیں نہ کہیں اعلان ہو, اور جمعہ میں اعلان کر کے اپنے سماج کے صرف جوانوں کو بلائیے اور انہیں اس کی ترغیب دلائیے. اللہ کرے گا اگر آپ نے یہ عزم امت کے لیے اٹھایا نا, تو میرا یقین ہے کہ اللہ پھر غیب سے ہماری مدد فرمائے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت فاروق اعظم کو آپ دیکھ لیں, سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں, خود حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں, مولا کائنات کو دیکھ لیں. انہوں نے بیت المال کیوں بنائے تھے یار؟ بیت المال صرف اس لیے قیام پذیر تھے تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے. اس زمانے میں تو اتنی لشکر کشی اور اتنے ساز و سامان کی ضرورت پڑتی تھی. آج ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, بہت کم ضرورت ہے, لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. بس یہ الگ سے انتظام کیجئے اور اپنے سماج کے تعلیمی معاملات ہو, دینی معاملات ہو, سماجی معاملات ہو, معاشی معاملات ہو, جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے آپ خود ہی وہ ٹیم کھڑی رہیں. الحمدللہ آپ نے بہت کام کیا. دیکھو الحمدللہ میں جب سے یہاں حاضر ہوا ہوں نا, سلیم بھائی کے زمانے سے حاضر ہوں, اور آپ سے بڑی محبت ہے مجھے. یہ مسجد جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایک زمانے میں یہ اتنی چھوٹی سی مسجد تھی, دیکھی تھی نا, ہم سب نے دیکھی تھی نا, اتنی چھوٹی سی مسجد تھی. صرف سلیم بھائی کے ساتھ ایک بوڑھی کھڑی ہوئی اور انہوں نے عزم کیا کہ مسجد بس نئی تعمیر کرنی ہے. آج پورے اونا میں اگر کسی مسجد پر رشک کی نگاہیں اگر کوئی گار کر دیکھتا ہے نا, تو الحمدللہ وہ مسجد جمال الدین گوری ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرے اس پر. دوسرے نمبر پر یہ بہترین ہال آپ دیکھ رہے ہیں, اور پوری 10 مسجدیں لے لیں آپ, جتنا اس مسجد سے الحمدللہ حضور کی امت کی خدمت ہو رہی ہے, دین کی خدمت ہو رہی ہے, آپ کی سماج کے سوا اتنا زیادہ پیسہ کہیں خرچ نہیں ہو رہا. یہ صرف آپ کی, اللہ نے یہ آپ کیا چناؤ کر لیا, انتخاب کر لیا کہ ہر مہینے, یہ ہر رمضان میں اتنی بڑی بڑی دیگیں سب مسجدوں میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں کھلایا جاتا. یہ اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ جب سے یہ رمضان کمیٹی تیار ہوئی آپ سب کا سپورٹ رہا, اللہ نے یہ بھی انتظام کر دیا. جب آپ کو مائک کی ضرورت تھی آپ نے مائک کھڑا کر لیا, آپ کو جنریٹر کی ضرورت تھی آپ نے وہ کر لیا. جہاں جہاں بھی سماج کو ضرورت پڑی آپ ایک دن اکٹھا ہوتے تو سارا انتظام اللہ کروا دیتا ہے. اگر پورا سال ایسے کھڑے رہیں گے نا تو آنے والی 7 نسلوں تک اللہ کمی محسوس نہ ہونے دے گا. یہ عزم کریں. میں سب کا نام جانتا ہوں, آپ سب کو اچھی طرح جانتا ہوں, اگرچہ میں بطور امامت تو یہاں نہیں ہوں, لیکن آپ کا بڑا ہمدرد ہوں اور آپ کے معاملے میں بڑا حساس ہوں. آپ اپنے مدرسے کا انتظام کیجئے. 10 مدرسے جو شروع ہوئے نا, اس میں آپ اپنی جماعت کی طرف سے ایک الگ سے مدرسہ جماعت خانے میں شروع کرائیے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے نا, ان کو بڑی ضرورت ہے. کل ہی میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدرسے کے کیا حال ہے. میں نے کہا الحمدللہ 10 مدرسے جو شروع کیے نا, بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. یعنی پورے اونا کے الگ الگ علاقوں میں بابا نے یہ شروع کروائے, اور وہ تنخواہ بھی ان پڑھانے والوں کو خود سے دے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہی نا تو مجھے دل کی ایک لہر دوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا رمضان کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی مدرسے شروع ہوئے نا, جہاں جہاں بچے آتے ہیں اس میں بڑے جوان لوگ ہیں, تو میں خود جاؤں گا اور ان کا امتحان لوں گا. سبحان اللہ, یعنی یہ ان کے جذبات ہیں. انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا, خود ہی امتحان لوں گا, اور امتحانات کے بعد ایک جلسہ رکھیں گے اور جوانوں کو انعام دینے کا ایک بڑا پروگرام ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ اس کی ترغیب دلائیں. یہ ساری کا سارا انتظام دارالعلوم شمس تبریز کے حوالے سے خود حضور محسن ملت فرما رہے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے, پیر باپو ہے, رفیق باپو ہے, چھوٹے باپو ہے, اور جتنے بھی پیران نظام ہیں, آپ سب سے وابستہ ہیں. آپ اپنے پیران نظام سے وابستہ ہو کر, اپنے مرشد سے وابستہ ہو کر, اپنے امام صاحب سے وابستہ ہو کر کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے دین کی ضرورت پڑے تو ہمارے جوان ہی کھڑے رہیں, دنیا میں ضرورت پڑے تو دنیا میں باقاعدہ ہمارا ہی جوان کھڑا ہو, معاشی حالات پر ضرورت پڑے تو ہمارا جوان کھڑا ہو. اگر اس انداز میں ہم نے کام کیا نا تو آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی. اور مجھے یہ امید ہے آپ سب سے کہ انشاءاللہ آپ یہ عزم ضرور رکھیں گے, اور عید کے بعد یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں جوانوں کی توجہ چاہوں گا. میں سب کا نام نہیں لے سکتا, لیکن میں جوان جو دیکھ رہا ہوں نا, ہمیں حاجی صاحب کی بھی ضرورت ہے, سلیم بھائی کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اقبال بھائی کی بھی ضرورت ہے, ہمیں حاجی الیاس کی بھی ضرورت ہے, ارشاد بھائی کی بھی ضرورت ہے. آپ جتنے بھی بیٹھے نا, آپ سب کی ضرورت ہے سماج کو. اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے نا تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے بڑا انتظام نہیں ہو سکے گا. اس لیے کوشش کرنا اس اظہار کے معاملے میں, آنے والے یہ 3 دن رمضان میں دعا کرنا
کہ اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کو صحت دے، تندرستی دیں، ہمارے حاجی صاحب کو صحت اور تندرستی دیں، جناب شکیل بھائی کو دیں، اور جتنے بھی ہمارے جوان ہیں اللہ سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور انشاءاللہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہماری جماعت میں یہ ٹیم ضرور تیار ہوگی انشاءاللہ۔ اب کوشش کریں جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے۔ میں نے ایک دیہات دیکھا، یہ گاؤں دیکھا ہے سلیم بھائی، میں آپ کو سنا کر حیرت آپ کو ہوگی، صرف ٹوٹل ملا کر بگسرا میں صرف سندھی جماعت کے 135 ممبر ہیں، یعنی بال بچے عورتیں سب ملا کر صرف 135 لوگ ہیں، لیکن وہ ہر مہینے باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، وہ 135 لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پیسہ جو ان کا 130 روپے کا میٹل ہے کہ بھائی 130 روپیہ ہر مہینے جمع کر لینے کا، اور باقاعدہ ابھی اس وقت ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں پیسہ موجود ہے کہ صرف یہ 130 لوگوں میں سے جس کو بھی یہ لون بولتے ہیں نا، لون کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سماج خود ہی ان گھروں کو لونیں عطا کر رہی ہے۔ 135 آدمی کوئی معنی نہیں رکھتے نا بھائی، 135 جنا یعنی بال بچہ بدھا ہے اندر، لیکن انہوں نے 2 کام کر کے ایسے دکھائے کہ پورے گجرات کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کو سوچ کے حیرت ہوگی، آپ کہیں گے وہ 2 کام کیا کیا؟ انہوں نے پورے سوراشٹر اور گجرات کے سندھیوں کو صرف ان 135 لوگوں نے جمع کر لیا۔ آپ 400 گھر ہیں، آپ 400 میں سے صرف 40 جنے کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کی جماعت ہر وقت آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہ سکتی ہے۔ 135 لوگوں نے پورے گجرات کے سندھیوں کو بلایا اور باقاعدہ ایک نیا ذہن دیا کہ ہر گامڑے کے اندر مسجد بھی بن رہی ہے، جماعت خانہ بھی بن رہا ہے، مدرسہ بھی بن رہا ہے، اور ابھی انہوں نے امریلی کے لیے یا راجکوٹ کے لیے اعلان کیا ہے کہ ہماری سماج کے ایجوکیٹڈ بچے جو دوسری ہاسٹلوں میں رکتے ہیں اور انہیں کوئی خاص انتظام نہیں ملتا، اور اتنا پیسہ دینے کے باوجود بھی انہوں نے الحمدللہ کروڑ روپے کی تعداد میں راجکوٹ یا امریلی میں ایک بہت بڑی ہاسٹل کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کون کرے گا؟ کیا یہ فقیر برکاتی کرے گا؟ نہیں، آپ کریں گے جوانوں، آپ کریں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں، اوٹلے پر بیٹھ کر اب خالی موبائل میں پیسے بگاڑنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ اپنے سماج کو آگے لائیے اور اس بوڑی کو تیار کیجئے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک نئے سرے سے ایک کام آپ کا شروع ہوگا، اور اس کو الگ سے ہی رکھیے، مطلب کہ بھائی جب بھی ہمارے سماج کو ضرورت پڑے گی تو یہ کام لگے گا انشاءاللہ۔ اگر ایسا ارادہ کیا نا تو مجھے امید ہے کہ ہماری کشتی کبھی ڈگبگائے گی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتے پڑھتے ہماری کشتی ہمیشہ تیرتی رہے گی کہ یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور آخری شعر، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔